بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم اپنی ایک مجلس ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور اس میں ہم نے سلطان محمود غزنوی کے زندگی کے حالات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آج ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ان کی حکومت میں جو پیش آیا، بہت مشہور ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ واقعہ سنیں گے تو آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ سامعین کرام، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے کافی عرصہ جہاد کا علم بلند کیے رکھا۔ جن علاقوں کو فتح کرتے جاتے تھے ان میں اپنی حکومت قائم کرتے تھے اور عوام کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے وہ مسلم حکمرانوں میں ایک عادل حکمران مشہور ہوئے۔ تو ان کے دور کا واقعہ ہے، مشہور ہے، آپ کی خدمت میں اپنے سامعین کے لیے پیش ہے۔ میرے دوستو، سلطان محمود کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کے وقت سادہ لباس میں گھومنے نکل جاتے اور عوام الناس کا حال معلوم کرتے۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح گھر سے باہر نکلے اور بازار کی طرف جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ 3 آدمی ایک جگہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی مشورہ کر رہے ہیں۔ سلطان نے جب دیکھا تو چپکے سے ان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس کے انوکھے کام کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں مکہ مار کر دیوار جو ہے توڑ سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں سونگ کر خزانے کے بارے میں معلومات کر سکتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں اندھیرے میں بھی انسان کی جو ہے بو سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ انسان کون تھا، یہ میرے اندر صلاحیت ہے۔ اب سلطان کی باری تھی کہ وہ اپنا انوکھا کام بتائے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں داڑھی ہلا دوں تو سولی پر لٹکے ہوئے شخص کو بچا سکتا ہوں۔ سب یہ سن کر جو حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے اور کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر ہم پھنس بھی گئے تو یہ شخص ہمیں بچا لے گا۔ چنانچہ انہوں نے مل کر چوری کا پلان تیار کیا اور قریب ہی موجود سلطان کے گھر چوری کرنے چلے گئے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سب سے پہلے شخص نے دیوار جو ہے مکہ مار کر توڑ دی، وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے شخص نے سونگ کر سونے اور زیورات کے بارے میں معلوم کیا۔ سب نے مل کر وہ خزانہ مال دولت نکالا اور پھر باہر نکال کر تقسیم کیا اور چلے گئے۔ صبح ہوئی تو لوگ حواس باختہ ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ سلطان محمود کے گھر میں چوری ہو گئی۔ جب سلطان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بالکل پریشان نہ ہوا، کوئی پریشانی نہ، بلکہ اس نے کہا آپ جائیں اور فلاں شخص کو گرفتار کر کے لائیں۔ چونکہ سلطان نے ان سے نام اور پتہ معلوم کر لیا تھا۔ جب ان تینوں کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ان سے تفتیش ہوئی تو انہوں نے اقرار
کیا اپنے جرم کا، چنانچہ ان کو سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ ان میں سے تیسرا شخص جو اپنا یہ کمال ظاہر کرتا تھا کہ میں سونگ کر اندھیرے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ انسان کون ہے، تو اس نے جو ہے نا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا ہمیں سزا دینے سے پہلے ایک دفعہ سلطان سے تنہا ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو ان کی بات منظور کر لی گئی۔ وہ تینوں سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا سلطان آپ بھی تو اس جرم میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آپ کو سزا کا حکم کیوں نہ سنایا گیا؟ پھر پہلا شخص بولا ہم سب نے تو اپنے وعدے کے مطابق اپنا کمال ظاہر کیا، اب صرف آپ کا کمال ظاہر کرنے کی باری ہے۔ سلطان کے بارے میں لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ یہ سلطان بھی چوری میں شریک تھے۔ سب لوگ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ سلطان نے کہا میں اپنا کمال ایک شرط کے ساتھ ظاہر کروں گا۔ ان تینوں نے سلطان کی ہر شرط قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر سلطان نے کہا اگر تم سچے دل سے جو ہے توبہ کر لو تو میں اپنا کمال ظاہر کر دوں گا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بسم اللہ، بلکہ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی جرم نہ کریں گے۔ لوگ بھی حیران تھے کہ سلطان اپنا کون سا کمال ظاہر کرتے ہیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سلطان نے اپنی داڑھی کو ہلایا اور جلادوں کو فوراً ان تینوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ تینوں سلطان کا شکریہ ادا کر کے جانے لگے تو لوگوں نے انہیں روک لیا اور واقعے کی تفصیل پوچھی، جس پر انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ وقت کا حکمران خود رات کے وقت سڑکوں پر پہرا دیتا ہے اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ سلطان کے اس عمل سے سلطان کو چوری شدہ مال بھی مل گیا اور تین چور بھی توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن گئے اور بعد میں یہ وقت کے بزرگ بھی بنے اور مشہور ہوئے۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی ایسے نیک عادل حکمران کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کو ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عادل اور منصف حکمران عطا فرمائے جو اپنی رعایا پر اتنے مہربان تھے کہ ان کو سہولتیں مہیا کرتے، ان کے مال ان کی جان کی حفاظت کے لیے راتوں کو گشت کرتے، چھپ کر نکلتے، اپنا حلیہ جو ہے بدل لیتے تھے۔